مدینہ کے گورنر ولید ابن عقبہ کو یزید کی طرف سے خط موصول ہوا کہ اہل مدینہ سے ہمارے نام کی بیعت کی جائے، اور عبد الرحمن ابن ابو بکر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور حسین ابن علی کے نام کی تاکید کے ساتھ یزید نے لکھا کہ ان آخر الذکر تمام صحابہ کرام اور شخصیتوں سے ہمارے نام کی بیعت لی جائے۔ ولید ابن عقبہ نے ان سارے لوگوں کو بلا کر یزید کا خط پڑھ کر سنایا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نے سن لیا، اب ہم سوچ کر کے اس کا جواب دیں گے۔ گھر آئے، گھر آنے کے بعد تیاری کیا اور ہجرت کر کے وہ لوگ مکہ مکرمہ آ گئے۔ اس کے بعد جب امام علی مقام امام حسین کو بلایا گیا، آپ نے بھی کہا کہ مجھے مہلت چاہیے، میں سوچ کر کے جواب دوں گا۔ گورنر مدینہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ گھر آئے، اہل خانہ سے مشورہ کیا اور سارے کے سارے لوگوں کو اپنے ساتھ میں لے کر مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ المکرمہ آ گئے۔ مکہ المکرمہ آنے کے بعد 5 مہینے تک آپ مقیم رہے، حرم کے اندر عبادت کرتے رہے، یہاں تک کہ کوفہ والوں کو پتہ چل گیا کہ امام علی مقام ہجرت کر کے مدینہ سے مکہ آ گئے ہیں۔ ان لوگوں نے خط لکھنا شروع کر دیا اور اس میں اپنی محبت کو جتانا شروع کر دیا کہ ہم ہرگز یزید کے نام کی بیعت نہیں کریں گے، ایک فاسق کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کو نہیں دیں گے۔ آپ اللہ کے رسول کے پیارے نواسے ہیں، علی کے لخت جگر ہیں، آپ حسین ابن علی ہیں، آپ آئیے، آپ کے ہاتھ پر ہم لوگ اپنے ہاتھ کو دے کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس طریقے سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استخارہ فرمایا اور استخارے میں کوفہ جانے کے لیے حکم ہوا۔ جب آپ کوفہ جانے لگے، بڑے بڑے صحابہ کرام نے آپ کو مشورہ دیا، آپ نہ جائیے، کوفے کے لوگ اچھے نہیں ہیں، وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں، آپ اپنا نائب بنا کے کسی کو بھیج دیجئے، وہاں کے حالات کا اندازہ لے کر کے پھر وہ جب خط لکھے تو آپ تشریف لے جائیں۔ اس مشورے کو مان کر کے امام علی مقام امام حسین نے اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو کوفہ روانہ کر دیا، اور جب آپ چلنے لگے تو آپ کے دونوں صاحبزادے محمد ابراہیم وہ بھی چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ امام علی مقام نے حکم دیا کہ ان بچوں کو بھی ساتھ لے جائیں۔ دونوں بچوں کو سواری پہ بٹھایا، امام علی مقام سے اجازت طلب کی، مصافحہ معانقہ کرنے کے بعد تیز رفتار سواری سے مکہ سے روانہ ہوئے کوفہ کی طرف امام علی مقام کا خط لے کر۔ شبانہ روز چلنے کے بعد کوفے کے سرزمین پر آ گئے۔ کوفے والوں نے استقبال کیا اور ایک ہفتے کے اندر 18,000 اہلیان کوفہ نے امام حسین کے نام کی بیعت امام مسلم کے ہاتھ پر کر لیا۔ جب آپ بالکل مطمئن ہو گئے، آپ نے اطمینان کے انداز میں ایک خط لکھا اور اپنے قاصد کو روانہ کیا حسین ابن علی کے پاس، اپنے بھائی کو پاس خط لکھا کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، کوفے کے حالات بہت اچھے ہیں، لوگوں نے آپ کے نام کی بیعت کر دیا ہے اور 40,000 کی تعداد میں لوگ بیعت ہو گئے ہیں اور آپ کو دعوت دے رہے ہیں، آپ تشریف لائیے، آپ کے اوپر تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرا خط پا کر کے آپ ماں اہل و عیال مکہ سے رخصت ہو جائیں۔ ادھر امام مسلم کا قاصد خط لے کے مکہ روانہ ہوتا ہے، ادھر یزید کے جاسوسوں نے یزید کو بتا دیا کہ کوفے کے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ یزید نے فوراً عبیداللہ ابن زیاد کو حکم دیا کہ تم بصرے کے گورنری کو اپنے بھائی عثمان ابن زیاد کو سونپ کر تم فوراً کوفہ پہنچ کر کے نعمان ابن بشیر سے معزولی نامہ پیش کر کے ان سے پورا چارج لے لو اور جس طرح بھی ممکن ہو سکے تم وہاں کے حالات پر کنٹرول کرو اور مسلم ابن عقیل سے ہمارے نام کی بیعت لو، اگر میرے نام کی بیعت کرنے سے انکار کرتے ہیں تو انہیں معاذ اللہ قتل کر دو۔ عبیداللہ ابن زیاد کوفے میں آیا اور آنے کے بعد میں اس نے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد میں
میں اس نے ڈرایا اور دھمکایا اور سارے لوگوں کو کوفے کے گورنر ہاؤس میں نظر بند کر دیا اور اعلان کر دوا دیا پورے کوفے کے اندر، خبردار خبردار، جو کوئی مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دے گا اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی، اس کے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا، اس کا گھر جلا دیا جائے گا، اس کے مال لوٹ لیے جائیں گے، اس کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ یہ اعلان سنتے ہی کوفے کے حالات بدلنے شروع ہو گئے۔ اب اس کے بعد میں جب یہ خبر امام مسلم تک پہنچی تو آپ مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کے گھر کو چھوڑ کر کے آپ محب اہل بیت ہانی ابن عروہ کے گھر آ گئے، اور جب ہانی ابن عروہ کے گھر آ گئے تو عبید اللہ ابن زیاد نے مسلم کا پتہ لگانے کے لیے اپنے جاسوس کو چھوڑا۔ اس کے جاسوس نے پتہ لگا کہ عبید اللہ ابن زیاد کو بتا دیا کہ مسلم ابن عقیل اس وقت تمہارے دوست ہانی ابن عروہ کے گھر مقیم ہے۔ ہانی کو اس نے طلب فرمایا اور پوچھا عبید اللہ ابن زیاد نے، پہلے تو ہانی نے بہانہ کیا اور جب موقل نام کا غلام سامنے بلا کے کھڑا کر دیا تو مجبور ہو گئے، اور ہانی ابن عروہ نے کہا مجھے تھوڑا سا موقع دے دیجئے، میں گھر جاؤں اور انہیں اپنے گھر سے نکال دوں، یہ کہہ کر کہ آپ جائیے، آپ کی وجہ سے ہم پر وبال آ جائے گا، ہم نے آپ کو بلایا نہیں ہے، آپ کسی اور کے گھر چلے جائیے یا جہاں سے آئے ہیں واپس چلے جائیے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ میں ہرگز تم کو جانے نہیں دوں گا جب تک تم مسلم کو پیش نہیں کرو گے۔ یہاں تک کہ ہوا یہ کہ ہانی ابن عروہ نے پیش کرنے سے انکار کر دیا۔ محمد ابن اشعث کوتوال کو 500 سپاہیوں کو دے کر کے ہانی کے گھر کے گھیراؤ کرنے کے لیے بھیج دیا، اور جب اس کے سپاہی آئے تو آنے کے بعد میں حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہانی کا گھر چھوڑ کر کے آپ باہر نکل آئے تھے اور گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا تھا، اور پھر اس کے بعد میں سازشیں چلی گئی اور بڑے بڑے رئیسوں سے کہا گیا تم کوفے کے گورنر ہاؤس کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر کے اعلان کرو کہ ہانی کے اوپر زبانی کرنے کی وجہ سے اور زبان لڑانے کی وجہ سے انہیں مارا گیا ہے، وہ نظر بند کر دیے گئے، چند دنوں میں انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ سارے لوگ تتر بتر ہو گئے، 40,000 کا مجمع ادھر سے ادھر ہو گیا۔ اب امام مسلم کو کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ بلال کے گھر مائی توآ نام کے گھر میں جا کے مقیم ہو گئے۔ محمد ابن اشعث کوتوال نے پہنچ کر کے ان کو محاصرہ کر لیا گھر کا، اور ان کو کہا کہ آپ باہر نکل کے آئیے، اپنے آپ کو حکومت کے حوالے کر دیجئے۔ مسلم ابن عقیل نے کہا مجھ جیسا آدمی اس طریقے سے اپنے آپ کو تمہارے سپرد نہیں کر سکتا ہے۔ محمد ابن اشعث کوتوال نے کہا کہ اگر تم سپرد نہیں کرو گے تو تلواریں بے نیام ہو جائیں گے۔ مسلم ابن عقیل نے کہا ادھر سے بھی تلوار بے نیام ہوگی، اپنے سپاہیوں کو حکم دیا ان سے مقابلہ کرو۔ سپاہیوں نے تلواریں نکال لیا اور مقابلہ دونوں طرف سے شروع ہو گیا۔ ادھر سپاہی تلواروں کا پیدر پہ وار کر رہے تھے، ادھر مسلم ابن عقیل اپنی تلواروں سے وار کر رہے تھے۔ نماز فجر کے بعد سے لے کر کے دوپہر تک یہ کام ہوتا رہا، سینکڑوں سپاہی کام آ گئے، آپ بھی چکنا چور ہو چکے تھے لڑتے لڑتے، کئی زخم آپ کے بدن کے اوپر لگ چکے تھے، یہاں تک کہ محمد ابن اشعث کوتوال نے کہا اے مسلم ابن عقیل آپ کو امان دی جاتی ہے۔ امان کا نام سنتے ہی امام مسلم نے اپنی تلوار کو نیام میں کر لیا، مائی توآ کے گھر کے دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، اور ٹیک لگا کے بیٹھنا ہی تھا کہ آپ پر گشی تاری ہو گئی، اور گشی تاری ہو جانے کے بعد سب سے پہلے محمد ابن اشعث کوتوال نے ان کی تلوار کو نکال لیا، اتار لیا، اپنے ہاتھ میں لے لیا، قبضہ کر لیا، اور ان کے ہاتھوں پیر میں بیڑیاں ڈال دی گئی، اور انہیں ایک گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھا کر گورنر ہاؤس کی طرف لے جانے لگے۔ جب راستے میں ہوش آیا اور دیکھا تلوار نہیں ہے تو مسلم ابن عقیل نے کہا یہ تمہاری پہلی غداری ظاہر ہو چکی ہے، امان دے کر کے تم نے ہماری تلوار پر قبضہ کر لیا ہے، خیر ٹھیک ہے اللہ جو کرے گا بہتر ہوگا۔ اور گورنر ہاؤس کے سامنے پہنچ گئے، یہاں تک کہ عبید اللہ ابن زیاد سے ملاقات کروائی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا اے مسلم ابن عقیل امن و شانتی کے ساتھ لوگ یہاں رہتے تھے، تم یہاں فتنہ برپا کرنے کے لیے آئے ہو، فساد برپا کرنے کے لیے آئے ہو، بغاوت کی آگ پھیلانے کے لیے آئے ہو، سن لو اب اس حق پہ کھڑے ہو جاؤ اور حسین کے بابا علی کو گالیاں تو برا بھلا کہو تو تمہیں عزت کی زندگی دی جائے گی معاذ اللہ، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ امام مسلم
نے کہا کہ اے قصاب ابن قصاب تو جھوٹا ہے، تیری ماں جھوٹی ہے، تو کہہ رہا ہے کہ میں حسین ابن علی کو برا بھلا کہوں، ہرگز ہرگز مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ تو میرے مخدوم ہے، وہ تو میرے آقا ہے، وہ تو میرے برادر معظم ہے، میں ان کے قدموں پر ان کے نام پر جان دینا اپنے لئے فخر سمجھتا ہوں۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ جلاد کو حکم دیا، لے جاؤ گورنر ہاؤس کے چھت کے اوپر اس کی گردن مار دو۔ جلادوں نے لے جا کر کے گورنر ہاؤس کے چھت کے اوپر تلوار اٹھائی ہے۔ ادھر امام مسلم نے پڑھا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ، تلوار چلی، سر قلم کر دیا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح حضرت امام علی مقام امام حسین کے بھائی مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی۔